بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات اور معزز و محترم ناظرین و سامعین، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سماعت کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ وہ امیدوار جو کہ اسلامیات کی لیکچرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور تیاری کر رہے ہیں، یقیناً بہت اچھے طریقے سے وہ تیاری کر رہے ہوں گے، اور ان کی تیاری میں مزید کچھ ہیلپ کے لیے یہ لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ وقت نکال کر لائبریریوں میں جا کر تیاری کریں اور بہت اچھے طریقے سے تیاری کریں۔ 12 سے 14 گھنٹے آپ پڑھیں اور آپ ایم اے اسلامیات، پھر بی اے کی اسلامیات، پھر ایف اے کی اسلامیات، ان کو گو تھرو کریں اچھے طریقے سے۔ اور انشاءاللہ یہ جو ہمارے لیکچرز ہیں ان کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ آج کچھ احباب کی طرف سے یہ کومنٹس آئے کہ وہ کچھ ڈیمانڈ کر رہے تھے کچھ اور لیکچرز کے حوالے سے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر اصول تفسیر، اصول حدیث اور فقہ، اور اس کے علاوہ عربی گرامر، اور اس کے علاوہ قصص النبیین اور تفسیر القرآن اور متن حدیث اور متن تفسیر سے ریلیٹڈ بہت سارے لیکچرز اپلوڈ کیے جا چکے ہیں، اور آپ خصوصاً وہاں پہ اصول تفسیر اور اصول حدیث اور عربی گرامر یہ لیکچرز بار بار سنیں۔ یہ آپ کے پی سی ایس سی کی تیاری میں بھرپور کردار ادا کریں گے، اور اس میں سے بہت سارے سوالات آتے ہیں۔ اور یہ جو میں آج کل قرآن مجید سے ریلیٹڈ آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں، یہ جسٹ قرآن مجید سے متعلق ہے۔ اگر آپ ہم اس ٹاپک کو ہی لے لیں تو ابھی اصول تفسیر، پھر اس کے بعد تاریخ تفسیر، پھر مفسرین کا تعارف، اور بلکہ مفسرین کے تعارف کے حوالے سے ایک بہت وسیع قسم کا لیکچر اپلوڈ میں کر چکا ہوں، جس میں تقریباً 50 کے لگ بھگ جو مفسرین اور ان کی تفاسیر معروف ہیں ان کا تعارف ہو چکا ہے وہاں پر۔ تو آپ ضرور وہاں پہ بھی اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو 100 سوال آپ سے میں نے وعدہ کیا تھا، اس کے بعد پھر احادیث، پھر تقابل ادیان اور مختلف جو بکس ہیں ان سے ریلیٹڈ بھی سوالات جہاں تک ممکن ہوا انشاءاللہ وہ اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ آپ چینل کو دیکھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو یہاں سے بہت ساری مفید چیزیں ملیں گی۔ اس کے باوجود اپنے تائیں بھی آپ تیاری رکھیں، بکس پڑھتے رہیں۔ سابقہ پیپر بھی میں نے 5-7 پیپر جو ہیں لیکچر کے اندر وہ سالو کیے ہیں، اس کے اندر موجود ہیں، وہ بھی آپ سن سکتے ہیں۔ تو آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے، 51 جو ہے نا کویشچن ہے۔ سب سے پہلے مکمل صورت کون سی ہے جو نازل ہوئی، یعنی پہلی صورت جو تھی اس کے تو 5 آیتیں نازل ہوئیں، اس طرح پھر تھوڑے آیات نازل ہوتی تھی، لیکن مکمل طور پہ پہلی صورت جو نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اب سورۃ الاحزاب آپ کے سلیبس میں چونکہ موجود ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے جی اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کو احزاب کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ حزبن کی جمع ہے احزاب، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے لوگ جو تھے قبائل، وہ مل کر انہوں نے مدینہ پر یلغار کی، چڑھائی کی، اور اس لیے جب حزبن کی جمع احزاب ہے، بہت گروہ یعنی بہت زیادہ گروہ، تو یہ 5 ہجری میں یعنی حملہ کیا گیا مسلمانوں پر۔ اس کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے۔ تو جو مدینہ کے اطراف میں خندق کھودی گئی تو اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ قرآن مجید میں لفظ احمد 1 مرتبہ آیا ہے اور لفظ محمد 4 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں سب سے زیادہ احکامات آئے ہیں، یعنی کہ مختلف احکامات جو ہیں باقی آیات میں بھی ہیں، لیکن سورۃ البقرہ ویسے بھی سب سے بڑی سورت ہے، اس لیے اس پہ سب سے زیادہ احکامات ہیں۔ مثلا نماز کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، سود سے ریلیٹڈ ہے، اور باقی بہت طلاق سے ریلیٹڈ ہے، اس کے بعد نکاح سے ریلیٹڈ ہے، حیض سے ریلیٹڈ ہے، مدت رضاعت سے، تو سب سے زیادہ احکامات جو ہیں وہ اس سورۃ البقرہ میں ہیں۔ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بار بار یاد دہانی کروائی گئی ہے، یعنی یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سی صورت میں بار بار اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی کروائی گئی ہے؟ تو رضاعت یعنی دودھ پلانے کا مکمل 2 سال کا حکم جو سورۃ البقرہ میں آیا ہے، یعنی دودھ پلانا، ایک تو یہ 2 سوال اس میں آ گئے کہ دودھ پلانے کی مدت کیا ہے، مکمل 2 سال، یعنی مکمل سا مطلب حولین کاملین، قرآن کی آیت ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، یعنی مکمل 2 سال، اس میں سے کم نہ ہو زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ سورۃ البقرہ میں اس کا حکم آیا ہے۔ جی فتح مبین
کس واقعے کو کہا گیا ہے فتح مبین؟ یہ صلح حدیبیہ کو، انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورۃ الفتح نازل ہوئی، اس کے اندر فتح مبین کی خوشخبری جو سنائی گئی ہے، تو یہ صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے فتح مبین ہے۔ ہاں اس کے بعد جی بنی اسرائیل سے قرآن، اچھا بنی اسرائیل، سورۃ اسرائیل جو ہے اس سے قرآن کی چوتھی منزل شروع ہوتی ہے۔ سورہ اسرائیل جو ہے بنی سبحان الذی اسرا، اس کو سورہ اسرا بھی کہتے ہیں، 15ویں سپارے سے شروع ہوتی ہے، تو قرآن کی چوتھی منزل جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی سورۃ طٰہٰ اس کو پڑھ کر متاثر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کی آیت ہے اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی، تو جب یہاں تک پہنچے تو انہوں نے کلمہ پڑھ کے اور مسلمان ہو گئے۔ آخری وحی کا کاتب حضرت ابی بن کعب، کاتبین وحی جو تھے، یہ آگے سوال آئے گا ان کی تعداد کتنی ہے، لیکن جو آخری ہیں سب سے اینڈ پر ان کا نام ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن مجید میں شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے، یعنی یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کس چیز کو ظلم عظیم کہا گیا ہے؟ شرک کو۔ مصارف زکوٰۃ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں ہے۔ کافروں سے برات کا اعلان، برات من اللہ و رسولہ، یعنی یہ کہاں؟ سورۃ التوبہ میں آیا ہے۔ سورۃ یوسف میں جو قصہ ہے اس کو، سورہ یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا گیا ہے، یعنی قصہ یوسف کو احسن القصص کہا گیا ہے۔ مال غنیمت کی جو تقسیم ہے یہ سورۃ الانفال میں اور 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ، تو یہ سورۃ الانفال میں مال غنیمت کی تقسیم ہے۔ اچھا یہ بھی میں ساتھ بتا دوں کہ مال غنیمت کی تقسیم ہے کیا، کہ اس کے اندر جو بھی مال غنیمت ہوگا اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، خمس کے 5ویں حصے کو کہتے ہیں، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یعنی یہ ان کے لیے ہوگا، یتامى مساکین اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور 5واں حصہ نکال کے باقی جو کچھ بچے گا وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ آگے ہے جی حجاج بن یوسف نے قرآن مجید کو اعراب لگایا۔ یہ قرآن مجید کے اعراب کس نے لگوائے؟ حجاج بن یوسف نے، یہی زندگی میں اس نے ایک اچھا کام کیا۔ امام شافعی کے نزدیک انسانی ہدایت اور رہنمائی کے لیے سورۃ الحجرات ہی کافی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سورۃ الحجرات کے اندر اتنی زیادہ رہنمائی ہے انسانیت کی، معاشرے کی اور معاشرتی زندگی کی، تو اگر ایک ہی صورت پر انسان عمل کر لے تو معاشرہ پرامن بن سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی سے قرآن سننے کی فرمائش کی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن سننے کی فرمائش کی۔ فسطاط القرآن کس صورت کو کہا جاتا ہے؟ البقرہ، سورۃ البقرہ، یعنی سب سے بڑی لمبی صورت فسطاط القرآن۔ ثلث القرآن قرآن مجید کی سورۃ الاخلاص، اس کو سورۃ التوحید بھی کہتے ہیں، سورۃ الاخلاص کو بھی کہتے ہیں، تو یہ اس میں اس سورت کو کہا جاتا ہے ثلث، یعنی ایک دفعہ پڑھیں گے تو ثلث قرآن کا، تیسرا قرآن کا ثواب ملے گا، دو دفعہ پڑھیں گے، 3 دفعہ پڑھ لیں گے تو پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے جو سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں اترے، ان کا تذکرہ سورۃ البقرہ میں ہے۔ اس کے بارے میں مزید اگر آپ جاننا چاہیں تو یہ دونوں فرشتے اس لیے آئے تھے کہ لوگوں میں جادوگری کا بہت زیادہ ایک میلان تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے، اور سب سے بڑی جو اس دور میں بری بات تھی کہ اس جادوگری کے ذریعے لوگ میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ تفریق پیدا کرتے تھے، لڑائی جھگڑے پیدا کرتے تھے، تو یہ لوگوں کو در حقیقت ان بیماریوں سے اور جادو سے بچنے کی گر بتاتے تھے۔ اور باقی جو ان کے بارے میں ایک قصہ ہے کہ وہ انہوں نے اپنی جو ملکوتی طاقت تھی وہ ایک عورت کو دے دی، اور یہ فلاں، یہ سارا کل اسرائیلی روایات ہے، ان کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ شاعر اللہ سے کیا مراد ہے؟ اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ایک سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ شاعر اللہ اور شاعر اسلام کیا الگ چیزیں ہیں؟ تو شاعر اللہ اور شاعر اسلام یہ ایک ہی چیز کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزیں جس سے اللہ کی عظمت کی علامات اور نشانات کے لیے وہ خاص کی جاتی ہیں، مثلا بیت اللہ یہ اللہ کی علامت ہے، اللہ کی عظمت کی علامت ہے، جمرات اللہ کی عظمت کی علامت ہے، صفا اور مروہ، اور البدن یعنی کہ وہ جانور جو جس کو قربانی کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی علامات ہیں عظمت کی۔ اس کے بعد ہے قرآن مجید کے وہ الفاظ جو غیر مانوس ہوتے ہیں، ان کا انحصار عربی لغت اور سیاق و سباق پر ہو، ان کو غرائب القرآن کہتے ہیں۔ یعنی غرائب القرآن سے مراد وہ الفاظ ہیں جو غیر مانوس ہیں اور ان کا انحصار جب تک اب عربی لغت اور سیاق و سباق میں نہیں دیکھیں گے اس کی سمجھ نہیں آئے گی، تو اس لیے ان کو غرائب القرآن کہتے ہیں۔ کاتبان وحی کی تعداد 42 یعنی 42 ہے، جن میں خلفائے راشدین ہیں
اور ان کے علاوہ حضرت امیر معاویہ ہیں، زید بن ثابت ہیں، اور خالد بن سعید وغیرہ. تو یہ ٹوٹل تعداد ان کی 42 ہے. سورۃ النحل میں دعوت کے جو اصول بیان کیے گئے ہیں وہ ہے الدعوۃ بالحکمہ یعنی حکمت کے ساتھ دعوت، الموعظۃ الحسنہ یعنی اچھے طریقے سے دعوت، اور جدال بالحسنہ اگر بحث و مباحثہ بھی کرنا ہے تو وہ بھی اچھے طریقے سے. تو یہ آج کا لیکچر ہے. 25 سوال آج کے ہیں اور یہ 75 کویشچن ہو گئے ہیں. انشاءاللہ مزید 25 کویشچن اور اس میں ایڈ کریں گے. یہ 100 کویشچن ہے اور اللہ کرے گا کہ ان 100 کویشچن میں سے اگر آپ کو 10 سوال بھی پیپر میں آ جائیں تو ہمارے لیکچر کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. اس لیے کہ آپ کو بہت زیادہ پڑھنا پڑے گا اور یہ صرف قرآن مجید سے ریلیٹڈ ہے. اور میں دیکھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ کیا قرآن مجید سے کے متعلق وہ کیا سوال بنا سکتے ہیں، کیا سوال بن سکتا ہے. اور زیادہ تر وہ صورتیں جو کہ آپ کے سلیبس میں ہیں، سورۃ النور ہے، سورۃ البقرہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کے سلیبس سے مراد ایف اے، بی اے اور ایم اے کے وہ صورتوں کو آپ زیادہ پڑھیں اور دیکھیں، ان کا ترجمہ وغیرہ بھی دیکھیں. تو انشاءاللہ اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیں، سنتے رہیں، دوسروں تک شیئر بھی کرتے رہیں تاکہ میکسیمم دوست اب اس سے استفادہ کریں. آپ کو جو بھی مسائل ہوں آپ فون کر سکتے ہیں، آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں. نمبر آپ یوٹیوب سے میرا نمبر لے سکتے ہیں. انشاءاللہ میں حاضر ہوں آپ کو بتانے کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے. اگر اس چینل کی وجہ سے اور میرے لیکچر کی وجہ سے دوست احباب کو اچھی جاب، لیکچرشپ کی جاب مل جاتی ہے تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوگی. اور آپ کو اتنا ہی کہوں گا کہ آپ اس کے بدلے میں صرف دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. شکریہ.